انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ علیحدہ علیحدہ انڈیویجول ایتھیکل ویلیوز، اخلاقی قدریں مختلف انبیاء کی زندگی میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ صبر میں حضرت ایوب سے آگے کس کا مقام ہوگا؟ ان کے تو نام کا جز ہے ایوب صابر، محاورہ ہے صبر ایوب۔ تسلیم میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا جو گردن رکھ رہا ہے، ابا جان چلائیے چھری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس سے کوئی اونچا مقام ہوگا؟ استقامت میں حضرت نوح سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ 950 برس کس پر آئے؟ 950 برس۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ دعوت اور تبلیغ میں استقامت سے اس سے آگے تو کوئی مقام ممکن نہیں ہے۔ غیرت اور حمیت اور جلال دین کے لیے حضرت موسیٰ سے آگے کون جائے گا؟ زہد اور لذات دنیا سے کنارہ کشی میں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ سے آگے کون سا مقام ہے؟ اب کمی کون سی تھی؟ یہ ہے بات سوچنے کی۔ پھر اتمام کس کا کیا حضور نے؟ یہ اتمام ہے جامعیت کا اتمام۔ ان تمام اقدار کو جمع کر کے ایک بہترین گلدستہ توازن، اعتدال کے ساتھ ان سب کو ایک شخصیت میں جمع کر دینا، یہ ہے وہ اتمامی اور تکمیلی شان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میدان میں۔ زہد بھی ہے لیکن ازواج مطہرات بھی ہیں، نکاح بھی ہے۔ وہ زہد نہیں ہے کہ جو رہبانیت والا زہد ہو۔ حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے ہمارے مابین اور پیار اور محبت کی باتیں ہوتی تھیں، وہ زاہد خشک کا معاملہ نہیں تھا حضور کا۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک عورت کا ذکر کیا، کوئی حجاب نہیں، جو فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، بھرپور عائلی زندگی بسر کی ہے، اور بہت محبت کرنے والے اور محبت دینے والے شوہر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، سروکار ہی نہیں، ہم سے واقف ہی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ ہے وہ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ اچھا دیکھیے، یاد آ گیا ہے، آپ کی بھی طبیعت اس وقت جو ہے میں تو دیکھ رہا ہوں آمادگی ہے، وقت کچھ زیادہ بھی صرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رجم کا ایک واقعہ ہو رہا ہے حضرت مسیح کی زندگی میں۔ وہ میری مگدلین پڑھا ہوگا آپ نے، زانیہ تھی، جرم ثابت ہو گیا، اسے رجم کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، شور مچا ہوا تھا، حضرت مسیح بھی گزر رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو، خود بھی چلے۔ اب جب اسے باندھ دیا گیا، اب کھڑے ہو کے فرمایا ٹھیک ہے، قانون ہے رجم کا اور یہ شریعت موسوی کا حکم ہے، رجم ہونا چاہیے، لیکن اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی زنا نہ کیا ہو۔ میں کہتا ہوں حیرت ناک بات ہے یہ کہ اتنی شرافت ان لوگوں میں تھی کہ ایک ایک جو ہے وہاں سے کھسکنا شروع ہو گیا، مجمع چھٹ گیا۔ یہ ایک رخ ہے زندگی کا۔ حضور کی شخصیت میں اب آپ کو 2 رخ جمع ملیں گے۔ وہ غامدیہ خاتون آئی ہے اور اس نے کہا حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دی۔ حضور نے پوچھا کہ کہیں کوئی حمل تو نہیں ہے؟ جی حمل بھی ہے۔ تو جاؤ، جرم تمہارا ہے، اس جان کا کیا جرم ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے، وضع حمل کے بعد آنا۔ اب آئی ہے وہ وضع حمل کے بعد، بچہ گود میں ہے۔ حضور وہ مرحلہ طے ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے، رجم کر دیجئے، میں پاک ہو جاؤں، دنیا کی سزا میں بھگت لوں گی، آخرت میں اللہ مجھے بچا لے۔
فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی تمہارے ساتھ وابستہ ہے، جاؤ دودھ پلاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کھا رہا ہے۔ فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو رجم کر دو، اللہ کا حکم ہے۔ لا تاخذکم رافۃ فی دین اللہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اللہ کا حکم ہے، کرنا ہوگا، چاہے اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑے، اب رجم کرنا ہوگا۔ لیکن جب رجم ہو گیا ہے اور وہ خاتون جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، کسی کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، حضور نے ڈانٹ دیا، نہیں اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ توازن ہے اصل۔